بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز تسلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا لیکچر بہت ہی اہم ہے۔ اس میں چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 1 کے شارٹ کوشچنز یعنی مختصر سوالات جو کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے نہایت اہم ہیں ڈسکس کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے ہم چیپٹر نمبر 1 کے شارٹ کوشچنز یعنی اہم سوالات جو مختصر سوالات ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا شارٹ کوشچن ہے کہ سر سید احمد خان کی کتابوں کے نام لکھیں۔ سوال کس طرح آئے گا کہ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات کیا ہیں، یعنی سر سید احمد خان نے کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ تو کتابیں بہت ساری ہیں، جیسے اسرار الصنادید، خطبات احمدیہ، آئین اکبری، تبیین الکلام، رسالہ تہذیب الاخلاق، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ آپ نے کوئی سے 5 کتابیں یاد کرنی اور لکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کے تعلیمی اداروں کے نام لکھیں، یعنی تحریک علی گڑھ میں جو تعلیمی ادارے بنائے گئے تھے ان میں سے 5 تعلیمی اداروں کے نام لکھیں۔ تو آپ نے لکھنا ہے مدرسہ مراد آباد 1859، مدرسہ غازی پور 1862، سائنٹیفک سوسائٹی 1863، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 1866، MAO ہائی اسکول علی گڑھ 1875، MAO کالج علی گڑھ 1877، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 1920۔ تو ان میں سے کوئی سے 5 تعلیمی ادارے آپ نے لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شارٹ کوشچن بن سکتا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی کتابوں کے نام لکھیں۔ ان کی 3 کتابیں ہیں، جیسے سیرت النبی، الفاروق، الغزالی۔ نیکسٹ ہے ڈیپٹی نذیر احمد کی کتابوں کے نام لکھیں۔ ان کی 4 کتابیں ہیں، میرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات الناج۔ نیکسٹ ہے الطاف حسین حالی کی کتابوں کے نام لکھیں۔ مسدس حالی، حیات جاوید، دیوان حالی، موازنہ دبیر و انیس۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے سوال آ سکتا ہے کہ نظریہ پاکستان سے متعلق قائد اعظم کا قول لکھیں۔ بہت سارے اقوال ہیں قائد اعظم کے، تو آپ نے یہ قول یاد کر لینا ہے کہ نظریہ پاکستان سے متعلق قائد اعظم کا قول کیا ہے۔ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے۔ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے، یعنی ایک ایسی ریاست کا اصول جس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارا جا سکے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے مسلم صحافت کا کردار، کہ تحریک خلافت میں مسلم صحافت نے کیا کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار اخبار نکالا، مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اخبار شائع کیا، اور مولانا محمد علی جوہر نے 2 اخبار شائع کیے، ہمدرد اور کامریڈ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے تحریک خلافت میں گاندھی نے کیا مشورے دیے۔ تو آپ لکھیں گے گاندھی نے یہ مشورے دیے کہ حکومت کی طرف سے القابات واپس کر دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں، حکومتی مالی امداد سے انکار کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، ہجرت کر جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 مشورے آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ نیکسٹ ہے تحریک خلافت کے مقاصد۔ یہ بچوں بہت ہی اہم سوال ہے کہ تحریک خلافت کے 3 مقاصد لکھیں۔ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے ترکی کا تحفظ۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ترکی کی سرحدوں کو برقرار رکھا جائے۔ نیکسٹ خلافت کا تحفظ، کہ خلافت کو ختم نہ کیا جائے۔ اور تیسرا مقصد ہے مقامات مقدسہ کا تحفظ، کہ مکہ، مدینہ اور یروشلم میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے
کہ قرارداد پاکستان کے بنیادی نکات کیا تھے کہ نئی حد بندی کی جائے، آزاد مسلم ریاستیں قائم کی جائیں، اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے اور تقسیم کے علاوہ کسی بھی دوسری اسکیم پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی تقسیم کے علاوہ کوئی بھی دوسری اسکیم منظور نہیں ہوگی۔ نیکسٹ ہے کرپس مشن کی تجاویز کیا تھیں؟ 5 تجاویز تھیں کہ ہندوستان پر مشتمل حکومت کا قیام کیا جائے گا، مرکزی دستور ساز اسمبلی تشکیل دی جائے گی، ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا، یعنی برصغیر کو جنگ عظیم دوم کے بعد ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا، اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، صوبائی خود مختاری دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کابینہ مشن میں کتنے اراکین تھے اور کون کون سے تھے؟ 3 اراکین تھے، سر اسٹیفورڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر اور لارڈ پیتھک لارنس۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ عبوری حکومت 1946 میں کون سے 5 مسلم لیگی وزراء شامل تھے؟ 5 مسلم لیگی وزراء لیاقت علی خان، راجہ غضنفر علی، عبدالرب نشتر، جوگندر ناتھ منڈل اور آئی چندری گڑھ یعنی ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن ہے، اب یہ چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہو گیا۔ چیپٹر نمبر 1 کے جو بھی پاسبل شارٹ کوسچن تھے جو بہت اہم تھے وہ ڈسکس ہو گئے۔ اب چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، تو اس میں شارٹ کوسچن کیا بن سکتے ہیں؟ پہلا شارٹ کوسچن ہے کہ پاکستان کی انتظامی مشکلات کیا تھیں؟ یہ آپ کے سامنے ہے، سرکاری افسران کی کمی، دفتری ریکارڈ کی کمی، دفاتر کی کمی، اسٹیشنری کی کمی، ٹائپ رائٹرز کی کمی، تو یہ انتظامی مشکلات تھیں۔ نیکسٹ ہے شارٹ کوسچن بنے گا ریڈ کلف ایوارڈ سے کیا مراد ہے، یا حد بندی کمیشن کس سے کہتے ہیں؟ تو آپ لکھیں گے 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کو تقسیم کیا جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک حد بندی کمیشن قائم کیا گیا جس کا انچارج ریڈ کلف تھا، اس لیے صوبہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کو حد بندی کمیشن یا ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ پاکستان کی اثاثوں کی تقسیم کیسے ہوئی، یعنی تقسیم برصغیر کے وقت پاکستان کے اثاثوں کی تقسیم کیسے ہوئی؟ تو آپ لکھیں گے تقسیم برصغیر کے وقت کل اثاثے 4 ارب روپے یعنی 4 بلین روپے تھے۔ پاکستان کا حصہ تھا 750 ملین روپے۔ پاکستان کو پہلی قسط ملی 200 ملین روپے، پاکستان کو دوسری قسط ملی 500 ملین روپے اور باقی رقم 50 ملین روپے ابھی تک واجب الادا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح سکیچ بنا کے یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن ہے کہ سندھ طاس کا معاہدہ کب ہوا؟ سندھ طاس کے معاہدہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے عالمی بینک کے تعاون سے دریائی پانی کے مسئلے پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1960 میں ایک معاہدہ ہوا جسے سندھ طاس معاہدہ انڈس بیسن ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق سندھ، جہلم اور چناب 3 دریاؤں کا پانی پاکستان استعمال کرے گا، جبکہ راوی، ستلج اور بیاس 3 دریاؤں کا پانی انڈیا استعمال کرے گا۔ تو یہ ہے سندھ طاس معاہدہ۔ نیکسٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام کس نے اور کب کیا اور کیوں کیا؟ تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن بنتا ہے۔ آپ لکھیں گے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح 1 جولائی 1948 میں کراچی میں کیا تاکہ مغربی طرز معیشت کی بجائے مساوات پر مبنی اسلامی معاشی نظام لایا جا سکے اور پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ نسل پرستی اور صوبائیت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ لکھیں گے کسی قوم یا گروہ کا ملکی مفادات کو نظر انداز کر کے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی قوم، گروہ، نسل اور صوبے کو اہمیت دینا اور دوسرے صوبوں اور علاقوں سے نفرت کرنا، دشمنی رکھنا اور تعصب رکھنا صوبائیت یا نسل پرستی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ تو آپ لکھیں گے اتحاد سے مراد اتفاق و یکجہتی ہے کہ ایک مشترکہ قومی مقصد کے حصول کے لیے اکٹھے ہو جانا۔ یقین سے مراد ہے
اپنے نسب العین کی صداقت اور اسے حاصل کرتے ہوئے خلوص نیت سے محنت کرنا اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا۔ اور نظم و ضبط کیا ہے؟ قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا اور ہر حال میں قوانین کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ تو آپ لکھیں گے ریاست حیدرآباد دکن کا حکمران نظام مسلمان تھا جبکہ عوام کی اکثریت ہندو تھی۔ عوام نظام کو بہت پسند کرتے تھے اور یہ ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجبور کیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ آخری وائسرائے تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجبور کیا کہ یہ ریاست بھارت سے الحاق کرے۔ نظام نے بھارتی دباؤ کے خلاف اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل میں درخواست بھیجی۔ ابھی معاملہ زیر غور ہی تھا کہ بھارت نے 11 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت کا قبضہ ہو گیا اور یہ ریاست پاکستان سے الحاق نہ کر سکی۔ نیکسٹ ہے کہ اب یہ تیسرا چیپٹر شروع ہو گیا۔ تیسرے چیپٹر میں بھی کچھ اہم سوالات ہیں جو کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہم ہیں۔ وہ کیا آ سکتے ہیں کہ وسطی ایشیائی ممالک کون سے ہیں؟ تو آپ لکھیں گے 6 ہیں: ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان، ترکمانستان، کرغزستان اور تاجکستان۔ نیکسٹ ہے وادی اور میدان میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اکثر یہ وادی کا سوال 5 سالہ پیپرز میں دیا ہوا ہے۔ آپ لکھیں گے پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے کنارے خوبصورت مناظر پیش کرنے والے علاقوں کو وادی کہا جاتا ہے، جو اطراف سے پہاڑوں میں گرے ہوئے ہوں، جیسے وادی ہنزا، وادی سوات، وادی چترال، وادی ناران اور وادی کاغان۔ اسی طرح میدان کی تعریف ہے: ایک وسیع، زرخیز، ہموار سطح اور کم ڈھلوان دار علاقے کو میدان کہتے ہیں۔ زمین کا یہ حصہ زرخیز اور قابل کاشت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دریا سندھ کا بالائی میدان اور دریا سندھ کا زیریں میدان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دوآبہ اور بار۔ دوآبہ کیا ہے؟ 2 دریاؤں کے درمیانی جگہ کو دوآبہ کہتے ہیں۔ 2 دریاؤں کے درمیانی جگہ کو دوآبہ کہتے ہیں۔ 4 دوآبے مشہور ہیں: باری دوآب، رچنا دوآب، سندھ ساگر دوآب اور چج دوآب۔ ٹھیک ہے، اب ہے بار کہ بار سے کیا مراد ہے؟ مشہور بار کے نام لکھیں۔ بار کی تعریف ہے: 2 دریاؤں کے ساتھ ساتھ زرخیز زمین کو بار کہتے ہیں، جیسے نیلی بار، ساندل بار اور کرانہ بار۔ یہ اس کی اقسام ہیں۔ یہ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ بار کی تعریف اور پھر بار کی اقسام۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ یہ سوالات بچوں یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، اور زیادہ تر امکان یہ ہوتا ہے کہ یہ سوالات اکثر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔